یہودیوں کا طریقہ کہاں سے سیکھے؟ ایک ایک دانے کا احترام کرو، ایک ایک روٹی کے ٹکڑے کا احترام کرو، ورنہ تیسری چوتھی نسلیں بھوکی مر جائیں گی. یاد رکھنا اللہ ہمیں رزق کا احترام کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دو. آمین تو کہہ سکتے ہو ذرا سا. آمین. یہ مخدومہ فاطمہ کا گھر ہے جس کے بیٹے نے اسلام بچایا ہے. اس کی بات کرتا ہوں، اس فاطمہ کی بات کرتا ہوں. اس نے مبارک لوگ بیٹھے ہوئے. امام حسین نے فرمایا امی روئے مت، کچھ روٹی چاول دے دے، دروازے پر فقیر ہے. اور فرمایا کہ میرے بیٹے حسین گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا ماں آج پہلی مرتبہ کسی فقیر نے حسین سے مانگا. اپنے بچوں کو سخی بناؤ. کیا بناؤ؟ سخی. مجھے بولو کیا بناؤ؟ کتنے کنجوس ہیں لوگ، بخیل قسم کے لوگ، عجیب بچوں کی ذہنیت. کبھی وہ دیسی گھی میں مائیں پراٹھا بناتی ہے نا، مائیں پراٹھا بناتی ہے دیسی گھی میں ڈاکٹر صاحب، تو کہتی ہیں کہ بیٹا اس کو اسکول جانا تو کنارے چپ چاپ کھا لے. چپ چاپ یہ دیسی گھی کا حلوہ ہے، پراٹھا ہے، اس میں حضور سے شباب میں جھکنا چاہتا. فرماتے ہیں لوگ کتنے گھٹیا ہو گئے. چاہیے تو یہ تھا کہ اچھا بتایا ہوتا ماں نے تو ایک ٹفن میں ایک روٹی ایک پراٹھا حلوہ الگ سے لائے گئے. اور ماں کہتی بیٹے یہ تو تیرے لیے اور یہ الگ سے ایک پیکنگ تیرے کلاس کے اس غریب بچے کے لیے جو سوکھی روٹیاں بھی نہیں ہوئے. بچے کو بچپن سے سخی بناؤ، بڑا عبد القادر کا غلام بن جائے. کنجوسی کہاں سے اپنے بچوں کو سکھاتے. اچھی چیزیں چپ کے کھا لینا یہ حسینی طریقہ نہیں. حسینی ہو تو کردار میں نظر آنا چاہیے. امام حسین بولے ماں سنو، آج پہلی مرتبہ اس نے مجھ سے مانگا کچھ دے دے، کچھ دے دے، برتن دے دے مجھ کو، میں بیچ کر کے مدینے کی منڈی سے اس کے لیے لاؤں. کوئی کپڑا دیتا میں اسے بیچ کر کے مدینے کی منڈی سے لاؤں. مخدومہ فاطمہ رونے لگی. میرا بیٹا بھی سخی نہ ہوتا تو میدان کربلا میں اتنی سخاوت کیسے دکھاتا. یزیدیوں نے ایک ہاتھ مانگا تھا، 72 سر دے دیے. سخاوت کی اس سے بڑی مثال اور کیا. جگدل کے قریب سے ایک شاعر نے کہا تھا نانا سے تھا جو وعدہ نبھایا حسین، جو کہہ دیا وہ کر کے دکھایا حسین. سنتے ہیں سر بچانے کو اٹھتے ہیں پہلے ہاتھ، سر دے کے اپنا ہاتھ بچایا. حسین کی سخاوت میرے آقا حسین کہتے ہیں ماں کچھ دے دو، کوئی کپڑا دے دو، کوئی سامان دے دو، بیچ کر کے دال چاول لے آؤ. مخدومہ فاطمہ رونے لگی. اے لوگوں اپنے بچوں کو سخی بناؤ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ. بخیل نہ بنانا ورنہ بچے بیمار ہو جائیں گے. صوفی صاحب فرماتے ہیں جس گھر کے دروازے اتنے موٹے ہوں کہ فقیروں کی صدائیں اندر نہیں جانے پاتی ہیں، اس گھر کے بچے بیمار بہت ہوتے. میری بات یاد آ گئی، سمجھ آ گئی؟ کچھ نہیں تو کم سے کم کسی چائے کی دکان پر جایا کرو تو 2 روپے کے بسکٹ لے کر اسے توڑ کر اس دکان کی چھپر کے پیچھے کہیں ڈال دیا کرو. انسانوں کا پیٹ تو نہیں بھر سکتا لیکن 10-20 چونٹیوں کا پیٹ تو بھر سکتا ہے. وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ بولے کیا دقت ہے؟ ایک چائے کسی غریب کو پلا کے پیا کریں، کیا دقت ہے؟ یہ مخدومہ فاطمہ ہے گھر کے اندر گئی. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے گھر کا سائز کیا تھا. 7x7 کے مکان میں رہتی تھی مخدومہ فاطمہ. کل 3x3 کا آنگن تھا، 4x4 کا ایک کمرہ تھا. مخدومہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر گئی، آنگن سے اندر گئی، ایک جھولا اٹھایا. اس جھولے سے آپ نے شال اٹھائی، چادر اسے اٹھایا تو رونے لگی. آنکھوں میں آنسو آئے. آپ نے اسے چوما، سر پہ رکھا. امام حسین آئے، بولے میری ماں رونے کی وجہ کیا ہے؟ مخدومہ فاطمہ نے کہا میرے بیٹے حسین یہ شال لے کے چلا جا، مدینے کی منڈی میں کسی بنیے کے ہاں اسے بیچ دے، پھر اس کے بدلے میں دال چاول لا، میں پکا کر کے اس فقیر کو کھلا دوں تاکہ تیرا دل نہ ٹوٹے، تیرے نانا کے وسیلے کا بھرم باقی رہے. امام حسین نے کہا افطاری کے سامان بھی اٹھا کے آپ دے دیتی ہیں، یہ چادر دینے میں اتنا روتی کیوں ہے؟ مخدومہ فاطمہ نے کہا میرے بیٹے یہ چادر تجھے معلوم ہے کس کی ہے؟ کہا نہیں. کہا جب میرا نکاح علی کے ساتھ ہوا تھا تو یہی چادر تیرے نانا نے میرے سر پہ رکھ کے مجھے ودا کیا. یہ تیرے نانا کی وہ جہیز کی نشانی تھی، یہی بچی ہے، وہ بھی آج بازار میں بکنے کی نوبت آ گئی. امام حسین کہتے کوئی بات نہیں میری ماں. آپ نے اس چادر کو لیا، اپنی ماں کی چادر لے کے آپ چلے گئے اور بنیے کی دکان پر اس کی ٹیبل پہ رکھا. کہا یہ چادر آپ خرید لیں اور اس کے بدلے میں دال چاول دے دیں. اس بنیے نے کیا دیکھا؟ سنیں آپ،
کبھی کبھی خاموشی سے سنیں، ایسے سنیں اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. آمین کہیں. حسین کا غم عطا فرمائے. آمین آمین. حسین کا غم عطا فرمائے. امام حسین جب چادر شریف لے کے گئے نا تو بنیے نے اس چادر کو اٹھایا اور اٹھا کے ایک جملہ کہا. اس بنیے نے کہا اے حسین یہ بتاؤ یہ چادر کس کی ہے؟ یہ بتاؤ یہ چادر، اونچی بولو، یہ بتاؤ یہ چادر کس کی ہے؟ امام حسین نے کہا کیوں؟ تو بنیے نے کہا مجھے اس چادر سے تمہارے نانا کے پسینے کی خوشبو آ رہی ہے. اس چادر سے تمہارے نانا کے پسینے کی خوشبو آ رہی ہے. امام حسین رونے لگے، بولے ہاں یہ چادر میرے نانا کی ہے. بولے کیسے ملی حسین؟ بولے یہ چادر میری ماں کو میرے نانا نے شادی دیا تھا اور ودا کیا تھا سر پہ رکھ کے. بولے یہ چادر کیوں لے کے آئے؟ بولے دروازے پر ایک فقیر بیٹھا رو رہا، بھوک لگی، گھر میں کچھ ہے نہیں، تو امی نے یہی چادر دے دی. وہ عیسائی وہ بنیا رونے لگا، رو کے بولا آپ کے نانا کو اس گلی سے گزرتے ہوئے بہت دیکھا، لیکن میں نے کبھی ان کے ہاتھ پہ کلمہ نہیں پڑھا، لیکن آج تیرے ہاتھ پر حسین کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. ہاں کیوں؟ کہا جو کتاب میرے نبی پر نازل ہوئی اس کتاب میں آخری نبی کے گھر والوں کی نشانی یہی لکھی ہے، وہ خود پیٹ پر پتھر بندھا ہوگا لیکن دوسروں کے کھانے کی فکر میں وہ ڈوبے رہیں گے. اس آخری نبی کی نشانی یہ پوری ہو گئی. اس یہودی بنیے نے حسین کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اسلام قبول کیا اور دال چاول بھی دیے اور پلس اس چادر کو بھی دے کے بولے اے آقا حسین یہ چادر بھی لے جاؤ، یہ دال چاول بھی لے جاؤ، اپنی ماں فاطمہ سے کہنا میری مغفرت کے لیے دعا کر دے گی. اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو. یہ حضور کی بیٹی کا کردار تھا جو ہمارے ہاں بیٹیوں میں نظر نہیں آتا. 40 جوڑے رکھے ہوئے، 10,000 روپے کے کپڑے، لیکن افسوس دروازے پر اگر کوئی فقیر آ گیا اس کی طرف گھور کر کے دیکھتی، کبھی 5 روپے نکال کے دیکھتی. کچھ مزاج لڑکوں کا بن گیا، ابے چل نکلنے باہر، ہاکی نکال لیں گے، لاٹھیاں، چلے اتنی مار ماروں گا. شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے. آج میں بتاتا ہوں آپ کو دروازے کے فقیروں کو بھگانے والوں کبھی کبھی اس کا الٹا بھی ہو جاتا ہے. ایک لڑکی کہتی ہے میری شادی ہوئی اور شادی کے بعد طلاق ہو گیا، طلاق کے بعد پھر میری شادی ہوئی. عید کا دن آیا تو میرے شوہر نے کہا دروازے پر کوئی فقیر ہے؟ میں نے کہا ہے. اللہ کا نام لے رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں. اس نے کہا مٹھائی دے دے، سوئی دے دے، کچھ پیسے دے دے، ایک جوڑے کپڑے دے دے. اس نے کہا میں نے سارے سامان پیک کیے. عورت کہتی ہے جب میں دروازے پر گئی ایک فقیر کھڑا تھا، اس نے مجھے دیکھا، میں نے اسے دیکھا، چیخ مار کے وہ فقیر کٹورا چھوڑ کے بھاگا. میں زمین پر گر گئی، بے ہوش ہو گئی. میرا شوہر باہر نکل کے آیا، اس نے پانی کے چھینٹے مارے، مجھے اندر لے کے آیا. اس نے پوچھا اے میری بیوی تو روئی کیوں، تو تڑپی کیوں، تو اتنا زمین پر بے ہوش کیوں ہوئی؟ تو میری بیوی نے کہا اے میرے شوہر تجھے پتا ہے کہ میری اس سے پہلے شادی ہوئی، اس سے پہلے میری شادی ہوئی تھی. وہ شوہر میرا بڑا پیسے والا تھا لیکن ذلیل تھا، کنجوس تھا، بخیل تھا، غربا سے نفرت کرتا تھا. بولے ایسے ہی عید کے دن اس گھر میں ایک فقیر نے دستک دی ہے کوئی اللہ کے نام پر کچھ دے دے. میرا وہ شوہر آستین سے گھوڑ کے نکلا، اس نے اس فقیر کو پٹک کے بہت مارا، اس کے گھٹنے ٹوٹ گئے، اس کے سر سے خون بہنے لگا. میں نے ہاتھ جوڑ لیا، میں نے کہا میرے شوہر اس غریب کو مت مار، اسے معاف کر دے، مت مار، اس کا قصور کیا ہے؟ میرا شوہر بولتا ہے ظالم، پورے رمضان ان لوگوں نے بھیک مانگی ہے، پورے رمضان پیسے مانگے ان لوگوں کے گھروں پہ جا کر کے. ابے ظالم کہیے کہ کم سے کم عید کے دن تو چھوڑ دے، عید کے دن تو چھوڑ دے. یہ کہہ کے میرے شوہر نے اس غریب کو بہت مارا، وہ ٹوٹ پھوٹ گیا، خون میں لت پت ہو گیا. 2-4 قدم آگے بڑھا تو اس نے میرے گھر کو دیکھا اور گھر کو دیکھنے کے بعد اس نے اوپر دیکھا، کہا اے میرے مولا جیسے میں اجڑا ہوں اس گھر کو اجاڑ دینا، جیسے میں اجڑا ہوں اس گھر کو اجاڑ دینا میرے مولا. عورت کہتی ہے میرے شوہر پھر کیا ہوا؟ کہا نہیں. کہا آہستہ آہستہ میرے شوہر کا کاروبار خراب ہو گیا، پھر قرض میں ڈوب گیا، پھر نشہ کرنے والوں کے ساتھ دوستی ہو گئی، پھر شراب پینے لگا. اس کے بعد شراب پی کے گھر آتا، مجھے گالیاں دیتا، مجھے بہت مارتا. میں نے اپنے باپ کو بلایا، میرا باپ آ گیا،
اس نے کہا آپ میرے داماد ہیں، آپ کے ساتھ میری بیٹی رہے گی، غریبی میں رہے گی، لیکن شرابی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، آپ شراب نہ پیا کریں۔ تو میرے اس شوہر نے کہا ابے بڈھے جان مار دوں گا تیری، یہ میری مرضی ہے، میں شراب پیوں کچھ بھی کروں۔ میرے باپ نے کہا ایسی بات ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے۔ تو کہا میرے باپ نے طلاق لے لی، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے گھر لے کے آ گئے، اور آج پھر میں آپ کے نکاح میں آئی ہوں، آج آپ کے ساتھ بہت سکون سے ہوں۔ اتنے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں تو کیا ہوا، غریبوں کی دعائیں تو ہیں۔ ارے کہا یہ بتا تو ابھی روئی کیوں، ابھی تڑپی کیوں، زمین پر بے ہوش کیوں گر پڑی؟ اس عورت نے کہا کہ تجھے نہیں معلوم، جیسے مٹھائیاں، سوئیاں، کپڑے، پیسے لے کے میں دروازے پر گیا، میں نے سوچا کسے دے دوں، جیسے میں نے اس فقیر کا چہرہ دیکھا میری چیخ نکل گئی۔ دروازے پر وہ فقیر کوئی اور نہیں تھا، میرا پہلے والا شوہر تھا۔ دروازے پر جو فقیر تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، میرا پہلے والا شوہر تھا جو کٹورا لے کے بھیک مانگ رہا تھا۔ اتنا سنا تو میں بے ہوش ہو گئی۔ یہ عورت کی بات سن کے اس کا شوہر رونے لگا، تو اس نے کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ شوہر سے کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو شوہر نے کہا اے میری بیوی، وہ دروازے پر جو فقیر آیا تھا یہ وہی میرا پہلے والا شوہر تھا، اس لیے تم روئی، میں اس لیے رویا، میں وہی فقیر ہوں۔ عید کے دن تیرے شوہر نے جسے دروازے پر پٹک کے مارا۔ حالات بدل سکتے ہیں، حالات بگڑ سکتے ہیں، جن دونوں پیروں سے چل کے آ رہے ہو یہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں۔ آپ جس ہاتھ کو اٹھا کے غریبوں پہ ظلم کرتے ہو یہ بازو شل بھی ہو سکتے ہیں، وکلانگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اے دوستو اگر حسینی ہو تو غریبوں سے دعائیں لیا کرو، انشاءاللہ۔ ہاتھوں اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ اگر حسینی ہو تو غریبوں سے دعائیں لیا کرو، انشاءاللہ بولے۔ کیا دقت پیش آتی ہے ایک روٹی کسی غریب کو دینے میں؟ یہی تو حسین نے کیا ہے۔ امام حسین کی ماں کا نام ہے فاطمہ، کیا نام ہے؟ اونچی بولے کیا نام ہے؟ ان کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے حسن اور ایک کا نام بولا کے بولے ایک کا نام حسن اور ایک کا نام اونچی بولے ایک کا نام حسن اور ایک کا نام حسین ہے۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ حسن حسین بتا دو ایک بات سن لے، اس کے بعد کچھ سوالات کوئی دقت۔ مولا علی کے لاڈلے شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں کا بھی نام فاطمہ، کتنا مبارک نام ہے، کتنا پیارا نام ہے یہ فاطمہ۔ شاعر نے کہا تھا جب کبھی بھی فاطمہ زہرا کا آ جائے خیال، احتراماً اپنی آنکھیں بند کرنا۔ یہ مخدوم کائنات، ان کے شوہر ہے مولا علی، مولا علی کی ماں کا نام فاطمہ، ان کے نانا کا نام اسد، ان کے باپ کا نام جناب ابی طالب، ان کی دادی کا نام فاطمہ، ان کے دادا کا نام عبد المطلب، ان کے پردادا کا نام جناب ہاشم، پردادی کا نام جناب سلمہ۔ وہ جناب ہاشم جو پردادا تھے وہ قصی اور کلاب اور مرہ سے ہو کے آئے۔ یہ مبارک خاندان مصطفیٰ ہے جس کی شاخیں بعد میں جا کے حضور سے ملتی ہیں۔ علی کا نام میں نے لیا، دو چار منٹ باتیں کروں گا۔ علی کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے، فاطمہ کون ہے، یہ زینب کون ہے، یہ سکینہ کون ہے، شیری کون ہے، فضہ کون ہے، شہر بانو کون ہے۔ وقت ملا تو بات ہو جائے گی۔ پھر وہ وہابیہ دیابنا کا الزام، اگر میدان کربلا میں حسین کے پاس طاقت ہوتی تو اپنے بابا کو بلا لیتے، طاقت ہوتی تو پھر پانی منگا لیتے، طاقت ہوتی تو اپنی بات کو مدینے پہنچا دیتے، طاقت ہوتی تو اپنے نانا کے غلاموں کو ہی آواز دیتے، ان کا لوگ سپورٹ کرتے۔ اس کا مطلب کوئی نہ آیا، حسین حق پر نہیں تھے اسی لیے کوئی نہ آیا۔ یہ الزام لگا وہابیہ دیابنا کی طرف سے۔ آج میں تھوڑی سی بات کروں گا حسین کے باپ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کہتی ہے میں کعبے کا طواف کر رہی تھی۔ کہاں کا؟ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ میں اس سے پہلے بھی آیا تھا تو میں نے حضور کے حسن کے حوالے سے یاد ہے آپ کو، اور اس کا نشہ آج بھی میرے دماغ پر کھاری ہے۔ میری باتوں کو سنے نہیں دل کہتا کہ پھر بھی بیٹھے رہے، آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ علی ہے، علی کی ماں کا نام ہے فاطمہ۔ میں نے ان کی مزار شریف پر حاضری دی، مولا کائنات کی ماں کہتی ہے میں کعبے کا طواف کر رہی تھی تو ڈلیوری کا احساس ہوا، میں خلاف کعبے تھام کے رونے لگی۔ میں نے کہا میرے مولا تو عزیز ہے، عزت دینے والا،
اگر کعبے کے آنگن میں میرا بیٹا پیدا ہوا تو میری عزت کے تاروں بہت بکھر جائیں گے، تو عزیز عزت دینے والا، اے میرے مولا مجھ پر کرم فرما۔ حضور مفتی اعظم کے مرید الخلیل فرماتے ہیں جیسے علی کی ماں دیوار کعبہ پکڑ کے روئی، خلاف کعبہ تھام کے روئی، دیوار کعبہ پھٹ گئی، علی کی ماں اندر گئی، علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ علی کہاں پیدا ہوئے؟ مجھے بولے ڈر نہیں، کہاں پیدا ہوئے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے کہاں پیدا ہوئے؟ بہت بہت شکریہ، بیٹھے رہے آپ محمد کے ساتھ۔ میرا دل کہتا ہے کہیں جاؤ نہ جاؤ، کربلا ضرور جاؤ انشاءاللہ۔ علی کعبے میں پیدا ہوئے، سبحان اللہ۔ وہ اندھے پیدا ہوئے وہ تو بات کی بات، سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا بچوں میں؟ علی، تو بات کی بات ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا علی کعبے میں پیدا ہوئے، ثبوت دیجیے، پروف۔ اس نے 265 دلیلیں دی۔ کتنی؟ 265۔ کتنی دلیل دی؟ ماسٹر ممتاز صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے، آواز پہنچ رہی ہے؟ بس یہاں یہ پہلی ہے وہ آخری ہے۔ بیٹھے، اللہ تعالیٰ میرے ان بھائیوں کو سلامت رکھے۔ 265 دلیل دی، علی کعبے میں پیدا ہوئے، علی کعبے میں پیدا ہوئے، علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ پھر بولتے ہیں سب دلیلیں ایک طرف، غریب نواز کا فرمان ایک طرف۔ بولے غریب نواز نے کیا کہا تھا؟ بولے غریب نواز نے فرمایا ہے کہ میرے دادا علی کی ماں کعبے کا طواف کر رہی تھی، ڈلیوری کا درد ہوا، خلاف کعبہ تھام کے روئیں، دیوار کعبہ پھٹ گئی، اندر گئی، علی کعبے میں پیدا ہوئے، کعبے میں پیدا ہوئے، کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ غریب نواز فرماتے ہیں دیکھنا جملے کتنے لوگ سمجھتے ہیں، چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، جب اتنے معذب اور اتنے محتشم اور اتنے مہذب لوگ بیٹھے ہوئے تو چیخنے چلانے کی سنیں۔ غریب نواز فرماتے ہیں وہ تو اچھا ہوا، علی کی ماں دیوار کعبہ تھام کے روئیں، کعبے کی دیوار پھٹی، علی کی ماں اندر گئی، کعبے میں علی پیدا ہوئے۔ غریب نواز فرماتے ہیں اگر کہیں علی کی ماں گھر چلی آتی تو کعبے کو علی کے گھر آنا پڑتا، کعبے کو علی کے گھر آنا پڑتا۔ وہ علی ہے، علی، بہت بہت شکریہ، بیٹھے رہے۔ وہ علی ہے، علی کون ہے؟ مجھے بولے کون ہے؟ علی ہے۔ پیدا ہوئے نا تو اپنی ماں کے دوپٹے میں وہ جھولا جھولا رہے، اپنی ماں کے دوپٹے میں جھولا جھولاتے رہے۔ روایت صحیحہ موجود ہے، اتفاق سے اجگر سانپ ہوتا نا، آپ کی امی مختومہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے سانپ میرے بیٹے کے قریب آئی، میں اپنے کام میں بزی تھی، میرے بیٹے علی نے جھولے سے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور اس اجگر سانپ کے کلے کو، جبڑے کو پکڑ کے اس کے 2 ٹکڑے کر دے۔ جب میں آئی تو میں نے کیا دیکھا؟ سانپ اس کی حرکت دیکھ کے میں ڈر گئی میرے بچے کو نقصان نہ پہنچائے۔ پتہ چلا کہ علی نے اس کا کام تمام کر دیا۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، یہ کیا شبیر نے اعلان ہر سر کے لیے، ذوالفقار حیدری آئی حیدر کے لیے، 3 انگلی سے فقط اجگر کا گلہ چیر کر اپنی 2 انگلی بچا لی باب خیبر کے لیے۔ نعرہ تکبیر، 3 انگلی سے الحاج آصف رضا سیفی مسلک اعلیٰ حضرت، یہ کیا شبیر نے اعلان ذوالفقار حیدری اتری ہے حیدر۔ میں اب کی گیا تھا کربلا، نجف اشرف گیا تھا، بغداد کے بڑے بڑے مشائخ میرے ساتھ، آپ یقین کریں ثابت ہے اتنا میں کبھی نہیں رویا جتنا علی کی بارگاہ میں اب کی رویا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دیے ہوئے 2 روپے آپ جو جمع کرتے ہیں جب کبھی مجھے دیتے ہیں 100 200 500 روپے نذرانے کے طور پر، تو لگتا ہے کہ یہ کتنے مبارک پیسے ہیں، کاش کربلا بغداد کے سفر میں کام آ۔ آمین کہہ دیں انشاءاللہ۔ یہ کیا شبیر نے اعلان ہر سر کے لیے، ذوالفقار حیدری آئی حیدر کے لیے، 3 انگلی سے فقط اجگر کا گلہ چیر کر اپنی 2 انگلی بچا لی باب خیبر کے لیے۔ لیکن آپ بات آگے بڑھتی ہے، کچھ جو سیکھنا ہے آپ کو ان کاموں سے۔ ایک فقیر مدینہ شریف میں آیا، وہ کہتا ہے مجھے بھوک لگی تھی، میں نے کیا دیکھا؟ ایک بوڑھا انسان روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا تھا، روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا تھا۔ وہ قریب گیا، اس نے کہا چچا مجھے بھوک لگی ہے،
اجازت ہو تو لگ جاؤں؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ اے فقیر، اگر یہی کھانا ہے تو بیٹھ جا، اس سے اچھا کھانا ہے تو سامنے کے دروازے پہ دستک دے، جو شہزادے نکلیں گے ان سے ان کے نانا کے وسیلے سے تو کھانا مانگنا۔ وہ فقیر آگے چلا گیا، دروازے پہ دستک دی تو حسن حسین نکل گیا۔ اس نے دیکھا چمکتے ہوئے چہرے کو، خوش ہو گیا۔ اس فقیر نے کہا اے شہزادوں، مجھے بھوک لگی ہے۔ امام حسن حسین اندر چلے گئے، اس کے لیے کھانا لے گیا۔ جب کھانا لگ گیا تو اس فقیر نے کھانا کھایا، پیٹ بھر گیا، جانے لگا تو اس نے کہا اے شہزادوں، اگر تکلیف نہ ہو تو ایک خوراک کھانا اور پیک کر دیجیے۔ سمجھ گئے نا؟ ایک خوراک کھانا اور پیک کر دیجیے۔ امام حسین نے پوچھا وہ کیوں؟ تو اس فقیر نے کہا اس بوڑھے کے لیے جس نے اس گھر کا پتہ بتایا ہے، جو روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا ہے۔ اتنا سنا تو امام حسین چھوٹے سے تھے، رونے لگے، بولے فقیر، جس بوڑھے نے اس گھر کا پتہ بتایا ہے وہ کوئی اور نہیں، میرا باپ علی ہے۔ علی آئے اللہ اللہ اکبر اللہ۔ یہ شان تھی مولا کائنات کی۔ یہ مولا کائنات کو نعمت کہاں سے ملی؟ 800 روپے کلو گوشت کھاتے ہو، ہڈیاں دوسروں کے دروازوں پر پھینکتے ہو اور پھر کہتے ہو یا حسین یا علی زندہ باد۔ ضروری یہ ہے اگر علی کا نام لیتے ہو تو پھر علی کے کردار کو اپنایا جائے۔ یہ علی کے اندر سخاوت کہاں سے آئی تو پتہ چلے گا مخدومہ کائنات سے۔ مخدومہ کائنات سے وہاں تک کیسے گئی تو پتہ چلے گا کہ حضور کے صدقے میں حضور نے یہ نعمت اور کسی کو دی تو امی فاطمہ کی سگی ماں خدیجہ کو دی، مکے کی سب سے بڑی پیسے والی عورت۔ مخدومہ خدیجہ مکے کی سب سے بڑی پیسے والی عورت۔ شادی 10 رمضان کو ہوئی، تب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے۔ 9 رمضان شریف کو ان کی ایک سہیلی آئی اور دیکھا تو گھر میں اندھیرا تھا۔ کہا خدیجہ گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ کہا چراغ نہیں ہے۔ کہا جلا لے دی، کہا تیل نہیں ہے۔ کہا منگا لے دی، کہا پیسے نہیں ہیں۔ مکے کی سب سے بڑی پیسے والی، خاک تمہارے پاس دولت ہے اور ٹائلز باتھ روم میں یہ پتھر موزیک ڈالیاں سب کس کام کے میرے بھائی؟ آئیے ذرا غور کریں حضور کے گھر کا کردار کیا ہے۔ حضور کی سکی بیوی ہے، مکے کی 1 نمبر پیسے والی عورت۔ انتقال آخری رات، سیکنڈ لاسٹ نائٹ، اندھیرا تھا۔ سہیلی نے کہا خدیجہ تیرے گھر میں اندھیرا تھا، بولے چراغ نہیں، بولے جلا لے دی، بولے تیل نہیں ہے، بولے منگا لے دی، کہا آپ کی پیسے نہیں۔ اس نے کہا خدیجہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تیرے سارے پیسے؟ تو حضور کی بیوی فاطمہ کی ماں حسن کی نانی رو کے بولی اے میری بہن، میں نے سارے پیسے حضور کے نام پہ قربان کر دیے۔ اگر تو میرے اسی بات لوگ اٹھ کے چلے جائے ہنسی بتا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس خوش ماحول میں ابھی بھی یہ ذہن پر تراوٹیں آتے ہیں۔ آواز سمجھ آ رہی ہے؟ محبت سے کہتے ہیں حسین خدیجہ کی بارگاہ، یہ ہے مولا علی، ان کی بیوی ہے فاطمہ۔ کیا نام ہے؟ اونچی بولے کیا نام ہے؟ فاطمہ کے انتقال کے بعد حضور نے ایک شادی کی تھی، اس عورت کا نام تھا ام البنین۔ کیا نام تھا؟ دیکھیں کربلا کے مسافروں کا نام ام البنین۔ کیا نام تھا؟ اونچی بولے، ایسے نہیں زور سے بولے، ام البنین، یاد رہے گا نا؟ کیا نام تھا؟ ام البنین۔ دیکھیں ام البنین، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا، نام لوں گا تڑپ جاؤ گے، اسی کو دنیا عباس کہتی ہے، وفاؤں کا بادشاہ۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ان کی 5 بڑی خوبیاں تھیں، بتاؤں آپ کو؟ سنیے گا، یاد کیجیے گا۔ مولا عباس کی 5 بڑی خوبیاں تھیں۔ میں کربلا میں ڈاکٹر صاحب اگر کہیں زیادہ مجھے تڑپ محسوس ہوتی ہے تو جہاں امام حسین شہید ہوئے وہاں یا مولا عباس کے روزے روزے میں کربلا میں اپنے آپ کو ہر جگہ برداشت کر لیتا ہوں، لیکن جہاں مولا حسین شہید ہوئے وہ یا جہاں مولا عباس کی قبر دیکھتا ہوں مجھے برداشت میں بے تحاشا چیخ پڑتا ہوں، لگتا ہے کہ دیواروں در سے اپنی پیشانی ٹکر مارتے مر جاؤں۔ یہ مولا عباس۔ مخدومہ فاطمہ کے انتقال کے بعد ان کے شوہر مولا علی نے جو دوسری شادی کی تھی اس عورت کا نام تھا ام البنین۔ آپ بولے کیا نام؟ ام البنین۔ پیچھے والے بھائی بولے کیا نام تھا؟ ام البنین۔ ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اسی بیٹے کو دنیا عباس کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ آئیے ان کی 5 خوبیاں دیکھیں۔ جب یہ پیدا ہوئے تو اتنا پیار پایا، اتنا لاڈ، اتنی محبتیں گھر کی بہنوں نے،
راوی لکھتا ہے عباس بچپن میں جتنا زمین پر نہیں چلے اس سے زیادہ اپنی بہنوں کی گود میں چلے. جی یہ مجھے ان کی محبت بہت شوٹ کرتی ہے. عباس بچپن میں جتنا زمین پر نہیں چلے اس سے زیادہ اپنی بہنوں کی گود میں چلے. دوسری خوبی عباس کی، عباس اپنے خاندان کے سب سے حسین چہرے والے انسان کا نام تھا. اسی لیے جناب عباس کو کہا جاتا تھا قمر بنی ہاشم، ہاشمی خاندان کا چاند. کیا ٹائٹل ہے؟ قمر بنی ہاشم، ہاشمی خاندان کا چاند. آپ کی جو مزار شریف ہے اس پوری باؤنڈری آپ دیکھیں کئی گنا زیادہ، ہر طرف روزے کے ہر چہار جانب ایک ہی جملہ لکھا ہوا ہے السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم. یہ دوسری خوبی سب سے حسین چہرے والے. تیسری خوبی دیکھیں اتنے لمبے تھے کہ کھڑے کھڑے اپنا ہاتھ اونٹ کی پیٹھ پہ رکھتے رہتے. میں کسی بھی جانے والے شخص کو روکوں گا نہیں، میرا لہجہ ایسا ہے، میرا لہجہ ایسا. آپ نہیں سنو گے تو یہ باتیں کربلا پہ جا کے بیان ایک دم ریئل بات. آپ نے سنو کوئی اور سنے گا. میں اپنے قبیلے کی اپنے باپ دادا کی بات کرتا تو آپ اپنی تھکاوٹ کا اظہار. حضور کے گھر والے کی باتیں ہوں تو تھکاوٹیں دور ہوتی ہیں. سمجھ گئے؟ تھکاوٹیں دور ہوتی ہیں. یہ مولا عباس کی تیسری خوبی ہے. اتنے لمبے قد کے تھے کہ کھڑے ہوتے تو اپنا ہاتھ گھوڑے کی پیٹھ پہ رکھتے رہتے تھے. چوتھی بتاؤں خوبی آپ سرکار نواب علی شاہ فرماتے ہیں کہ سرکار مولا عباس کی چوتھی بڑی خوبی یہ تھی اتنے طاقتور اتنے بہادر تھے کہ کھڑے کھڑے اپنے پیر کے انگوٹھے سے پتھر پہ اپنے دشمن کا نام لکھ دیا کرتے. سمجھ گیا؟ مولا عباس کی چوتھی بڑی. میں نے جس شخصیت کا حوالہ دیا ان کے قدم کو حضور مفتی اعظم نے چھوما. وہ فرماتے ہیں مولا عباس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ پیر کے انگوٹھے سے پتھر پہ دشمن کا نام لکھ دیتے تھے. پانچویں خوبی کہ ان کا جو حسن تھا چہرے کا وہ مولا علی سے ملتا تھا. لیکن افسوس امام حسین سے جب اجازت مانگی تھی مولا عباس نے، آپ نے تلوار بھی دی تھی اور ڈھال بھی دی تھی. فرمایا عباس حملے مت کرنا، روکنا، حملے مت کرنا، روکنا. 4000 یزیدی میدان کربلا میں نہر فرات کے پاس پانی نہ پہنچنے پائے خیمے حسینی تک، اس لیے کھڑے ہوئے. کتنے؟ 4000. جب مولا عباس آگے بڑھے تو ان لوگوں نے حملے کیے. عباس کو حملہ کرنے پر پابندی تھی، مولا حسین نے منع کیا. یہ حملے روکتے تھے، اٹیک کی پوزیشن میں نہیں تھے، دفاعی پوزیشن میں تھے. تعجب کیجیے گا دشمنوں کے یزیدوں کے حملے روکنے میں 400 یزیدی مرے تھے. روکنے میں 400 یزیدی مرے تھے. کتنے؟ 400 یزیدی مرے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک شعر پڑھو پھر آپ نہر فرات کے قریب. میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں آپ کھڑے ہو کر کے پانی اٹھایا تھا، چلو میں لے کے پھینک دیا آب نہر کو. عباس نے فرات کو پانی پلا دیا. شاعر نے کہا تھا کہ علی کا شیر گرجتے دہاڑتے بولا، ہر ایک کے واسطے آب حیات تھوڑی ہے. یہ کہہ کے چھین لیا بزدلوں کے ہاتھوں سے، تمہارے باپ کی نہر فرات تھوڑی ہے. یہ کہہ کے چھین لیا بزدلوں کے ہاتھوں سے، تمہارے باپ کی. اب سنیا بہت گمبھیرتا سے سنیا. یہ قافلہ قیدیوں کا جو مسافران کربلا گزرت میں کوفہ گیا، دمشق گیا، دمشق سے واپس مدینے سے پہلے کربلا آیا تو جناب سیدہ زینب سکینہ نے ایک چھوٹی سی قبر دیکھی، چھوٹی سی قبر دیکھی میدان کربلا میں. تو قبیلے بنو اسود کے لوگوں سے پوچھا تھا یہ چھوٹی سی قبر کس کی ہے؟ یہ کیا میرے بھیا علی اصغر کی قبر ہے؟ تو گائیڈ نے کہا نہیں، یہ قبر تیرے بھیا علی اصغر کی نہیں ہے، یہ قبر مولا عباس کی. کس کی ہے؟ پوچھئے بولے کس کی ہے؟ مولا عباس کی.
نہ دل دہلے گا، دل لرزے گا بھی نہیں، آنسو بھی نہیں نکلیں گے. کیوں؟ ہمارا خاندان تھوڑی لوٹا ہے کربلا، ہماری ماں کے سر سے دوپٹے تھوڑی چھینے گئے، ہمارے بچے تھوڑی یتیم ہیں. وہ جس کے گھر کی بات ہے اپنا روئے، جس کی اولادوں کے جد قریب پر یہ واردات گزری ہے، ان سے کہہ دو اپنے آنسو بہائیں، ہم تو مرغ مسلم کھانے پر کے لیے پیدا، ہمارا دل نہیں. سنیں شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی فرماتے ہیں جو کسی بخشش پانے والے کو نہ دیکھ سکا اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. کم سے کم دیکھا نہیں تو بخشش پانے والوں کا ذکر سن کر کے اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچایا. اتنی چھوٹی سی قبر تھی مولا عباس کی، اتنی چھوٹی سی قبر. تو مخدومہ سکینہ یا زینب نے پوچھا تھا قبیلے اسود کے لوگوں سے یہ چھوٹی سی قبر کیا میرے بھیا علی اصغر کی ہے؟ تب اس نے کہا تھا نہیں اے سیدہ یہ قبر اصغر کی نہیں ہے. کہا پھر کس کی ہے؟ کہا یہ عباس کی ہے، عباس کی. آپ چیخ پڑی، قبر سے لپٹ گئی. آپ نے فرمایا میرے آقا عباس تو سب سے لمبے لمبے تھے اور سب سے زیادہ طاقتور تھے، اتنے حسین تھے، اتنی چھوٹی سی قبر کیوں بنائی گئی؟ تو قبیلے بنو اسود کے لوگوں نے کہا تھا مولا عباس کے جسم کے اتنے ٹکڑے یزیدیوں نے کیے تھے کہ جھولے میں رکھ کر کے آپ کی لاش کو یہاں لا کے دفنایا گیا. شعر سنتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں. کبھی سوچو یار یہ جو ہیڈنگ ہے ایسے نہیں ہے، اگر کہیں تو عباس کے درد ایک شعر میں پڑھو، کوئی اٹھ کے جائے نا مجھے گزارش ہے انشاءاللہ آپ جائیں جذبہ لے کے جائیں کربلا. ایک شعر پڑھتا ہوں. یہ فیصلہ ابھی کر لے کہاں پہ جانا، ادھر امام زمانہ ادھر زمانہ. یہ فیصلہ ابھی کر لے کہاں پہ جانا، ادھر امام زمانہ ادھر زمانہ. اے جبرائیل چلو ساتھ چل رہے ہو مگر یہ جان لو مجھے سدرا سے آگے جانا، یہ جان لو مجھے سدرا سے آگے جانا ہے. اب ایک لفظ ہے علم. اچھا بتا